بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور ایک روز پہلے ہی اپنا اقبالی بیان جمع کروانے والے اعظم خان نے آج سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک اور بیان دے دیا ہے، اور یہ بیان بھی انہوں نے بطور گواہ دیا ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک 80 ارب ڈالر کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، 80 ارب ڈالر۔ وہ قوم جو پاکستانی قوم جو ایک ارب ڈالر کے لیے ترس رہی ہے، اس قوم کا 80 ارب ڈالر میں سودا کیا جا رہا تھا یا سودا کرنے کی کوشش تھی، لیکن معاملہ توڑ نہ چڑھا۔ لیکن آغاز کریں گے جناب توشہ خانہ کیس۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، اسلام آباد میں اس کی تقریباً ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ 35 سے 36 سماعتوں کے دوران عمران خان اس میں پیش نہیں ہوئے، اور اب یہ کیس اپنے تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے یا پہنچ رہا ہے۔ 80% آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی جو کارروائی ہے وہ اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب وکلاء جو ہیں وہ جرح کر رہے ہیں، اور جرح اسی وقت ہوتی ہے جب کیس کی جو باقی جو معاملات ہیں وہ طے پا جاتے ہیں یا مکمل ہو جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر نہ قانونی ماہر ہوں، نہ قانون کا طالب علم ہوں، لیکن اسلام آباد میں جو دوست احباب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ان سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں شیئر کر دیتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی جناب اعظم خان۔ اعظم خان نے آج نیب میں حاضری دی۔ گزشتہ روز ہی، یعنی ایک دن پہلے، انہیں نیب نے طلب کیا تھا، نوٹس کیا تھا کہ آپ نیب میں آئیں۔ اس سے پہلے اس کیس میں 2-3 مرتبہ نیب نے ان کو طلب کیا، لیکن یہ وہاں حاضر نہیں ہوئے۔ آج راولپنڈی نیب، یہ نیب کی عدالت نہیں، جو نیب کا ادارہ ہے، نیب کا دفتر ہے، وہاں یہ گئے، اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے آپ کے علم میں ہے، یہ معاملہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے، اس نے حکومت پاکستان کو دیا تھا، اور بالآخر وہ پیسہ ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا، جو کہ بنیادی طور پر اکاؤنٹ تو سپریم کورٹ کا ہے، لیکن ملک ریاض اس میں جرمانہ جمع کراتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر یہ رقم ملک ریاض کو ادا کی گئی۔ اس کے عوض القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر، آپ کے علم میں ہے یہ بات بھی، کہ 60 ارب روپے کی اراضی حاصل کی گئی۔ شروع میں اس کے 4 ٹرسٹیز تھے، بعد میں 2 ہی ٹرسٹیز رہ گئی، میاں بیوی، یعنی عمران خان اور بشرا بیوی۔ اس کے علاوہ اس ٹرسٹ کے لیے جو زمین، ظاہر ہے زمین یہ آئے گی کوئی 456 یا 57 کنال زمین ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ جب سابق وزیر اعظم جب نیب میں پیش ہوئے، ان کی اہلیہ پیش ہوئیں، لیکن اس سارے کچھے چٹھے کو کھول کر رکھ دیا ہے آج اعظم خان نے۔ کہتے ہیں نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ جو شخص بہت قریب ہوتا ہے، اگر وہ آپ کا دشمن ہو جائے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک یہ اعظم خان عمران خان کے دشمن ہیں یا اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن معاملہ جو بھی ہے، انہوں نے مبینہ طور پر جو اطلاعات آئی ہیں نیب میں، یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جناب کس طرح یہ پیسہ آیا۔
کس طرح اس کی منظوری لی گئی. باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کو اس کا علم تھا. اس پر 2-3 میٹنگز ہوئیں. پہلے ایک میٹنگ ہوئی، پھر دوسری میٹنگ ہوئی، پھر تیسری میٹنگ میں اس کی منظوری لی گئی. اور منظوری لینے کے بعد جس طرح منظوری لی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ غیر قانونی طور پر، یعنی سربمور سیلڈ انویلپ میں، سربمور لفافے میں وہ منظوری لی گئی. اب اس حوالے سے میری معلومات کے مطابق کم از کم 4 سے 5 وفاقی وزراء جو نیب کی طلبی پر وہاں پیش ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ کابینہ کا معاملہ ہے اور کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اور پرنسپل سیکرٹری جب سابق وزیر اعظم کا یہ بات کہے کہ جناب وزیر اعظم کو ہر چیز کا علم تھا، وہ ہر چیز سے آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا قومی خزانے کے اوپر، اور جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور اس کی کابینہ سے کس طرح منظوری لی گئی. تو انہوں نے، یعنی اعظم خان نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو الگ کیا، سائڈ پہ کیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی یا نیب کو باور کروانے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے یہ عمران خان اور شہزاد اکبر کا. اب ایک اور ایشو ہے کہ آج کل ایک خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے، اب یہ میں انورٹڈ کامز میں کہوں گا، اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے 80 ارب ڈالر میں پاکستان کے مفادات کا سودا کیا یا سودا کرنے کی کوشش کی. وہ مذموم مقاصد کیا تھے کہ میں کم از کم 20 سال تک وزیر اعظم رہوں، یا میں ایک مرتبہ وزیر اعظم بن جاؤں، اس کے بعد میں بھاری اکثریت سے جب میں آؤں گا تو میں آئین کو تبدیل کر کے صدر بن جاؤں گا. اس کے بعد 9 صوبے بنائے جائیں گے پاکستان میں، اور جو آرمی چیف وہ فیض حمید کو بنایا جائے گا، اور جو جج صاحبان ہیں ان کے ہم خیال جو جج ہیں ان کو 10 سال کی توسیع دے دی جائے گی، یعنی ایک صدارتی فرمان کے ذریعے. اور اس پورے پروجیکٹ کے لیے 80 ارب ڈالر ان کو ادا کیے جانے تھے، اور اس کے عوض پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام سے فارغ ہو جانا تھا. یعنی یہ ایٹمی پروگرام کا سودا تھا 80 ارب ڈالر میں. اور اس کا جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ پروجیکٹ عمران کے جو کرتا دھرتا تھے انہیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ کس کے پروجیکٹ پر آئے ہوئے ہیں، لیکن دیگر لوگوں کو پتہ چلا جن میں سیاسی رہنما ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ جناب یہ شخص تو پاکستان کو بیچنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اقتدار میں آیا. تو اس وقت اس کے بعد یہ سب کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ اس تمام صورتحال کے ظاہر ہونے کے بعد پی ڈی ایم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ دیگر جو جماعتیں ہیں، انہوں نے عمران خان کو اسمبلی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکال دیا. اب یہ خبر، اس کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ 2-3 صحافیوں نے کیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے نامور کالم نگار اور جرنلسٹ سلیم صافی نے اس خبر کا دعویٰ کیا ہے. یقیناً وہ باخبر صحافی ہیں، ان کے پاس اس حوالے سے کچھ ثبوت ہوں گے، کچھ لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے، کچھ لوگوں نے آف دی ریکارڈ، کچھ لوگوں نے آن دی ریکارڈ ان سے یہ باتیں شیئر کی ہوں گی. لیکن اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی سنگین صورتحال تھی اور ہے، اور امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے پروجیکٹس کو نہ لانچ کیا جائے گا، نہ ایسے مخبوط الحواس شخص کو اقتدار میں لایا جائے گا کہ جو صبح کوئی اور بات کرتا ہے، دن میں کوئی اور، شام میں کوئی اور، رات میں کوئی اور رات گئے جو پہر ہوتا ہے اس میں تو خیر وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.